کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی بلاخری دے دی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے۔ بہت عام خبر ہے یہ، مشترکہ مفادات کونسل نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اعتماد میں لے لیا ہے، نئے ڈیجیٹل مردم شماری نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ یہ خبر اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ آج سے صرف کچھ دنوں پہلے تک کا اگر آپ منظرنامہ دیکھیں تو یہ تھا کہ جناب لگ رہا تھا کہ نہیں، یہ پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے۔ اب نئی مردم شماری کے تحت پھر اس کے بعد ایک خبر آئی کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہوں، اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بیان سامنے آیا کہ ہم اس کو مشترکہ مفادات کونسل میں اپوز کریں گے۔ پھر ہم نے ان کو کل انٹرویو کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو پرسوں، جس میں انہوں نے نیا بیان دیا کہ ممکن ہے ہمارے تحفظات اگر ایڈریس ہو جائیں تو ہم اس کے حق میں بھی ووٹ دے دیں، اور آج یہ ہو گیا۔ سے فاروق ہیں ہمارے ساتھ۔ اظہر ذرا یہ بتائیے گا کہ ناؤ اٹ از آفیشیل، اس سے پہلے ہم ذرائع سے بتا رہے تھے، اب آفیشیل ہے یہ خبر کہ مشترکہ مفادات کونسل جو کہ سب سے زیادہ ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے مردم شماری کی اپروول دینے کا، اس نے باقاعدہ طور پر متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے کہ اگلا جو الیکشن کا کی ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہو۔ جی وسیم، یہ طویل اجلاس ہوا تھا آج جو مشترکہ مفادات کونسل کا، جس میں اصولی طور پر باقی جتنے بھی فریقین موجود تھے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اس پہلے اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ وقفے سے پہلے ان کو اسپیشلی جو ہے وہ بلوچستان سے لایا گیا، اسپیشل طیارے کے ذریعے وہ آئے، اور بعد میں وقفے کے بعد جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور تفصیلی طور پر وزارت پلاننگ جو ہے وہ بریف کیا نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے اعداد و شمار کے حوالے سے، جس کے بعد جتنے بھی فریقین تھے انہوں نے اتفاق کیا، اور اتفاق کی رائے کے ساتھ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی جو ہے وہ اپروول دی گئی ہے۔ اب اس کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن اب یہ فیصلہ کرے گا کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے، اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو کتنا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا۔ تو جو ایک اہم ترین جو ایشو تھا کہ آیا مشترکہ مفادات کونسل جو کوئی اہم ترین فورم ہے اس حوالے سے، وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دیتا ہے یا نہیں، تو اس کی اپروول تو اب ہو گئی ہے، اور اب الیکشن اپنے وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں گے، نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے، یہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر آئے گا، اور وہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ یعنی الیکشن کمیشن پاکستان اب یہ مشترکہ مفادات کونسل نے اگر اس کی منظوری دے دی ہے تو یہ کوئی یعنی اس میں ذرا کنفیوژن ہے، تو ہم کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں، ورنہ آپ بتائیے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ نہیں ہو گیا کہ نئی اس بات کو میک شور کرے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہی ہو، چونکہ مشترکہ مفادات کونسل نے اس کی اپروول دے دی ہے؟ وسیم، ابھی اس کی تفصیلات تھوڑی سی آنی ہے کہ یہ جو ایک تو مین تو جو ہے آبادی کے لحاظ سے اگر اس کے تناسب سے اگر حلقہ بندیاں بنتی ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اگر ووٹروں کے حساب سے ہوگی تو پھر کیا صورتحال ہوگی، یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب اس کی وضاحت کرے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ، کیونکہ اس میں بڑا ایشو ایک اور بھی ہے کہ اگر نئی حلقہ بندیوں کے تحت تو الیکشن ہونے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کی جو سیٹس ہیں اس میں یا تو اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، اگر وہ کمی یا اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر قومی اسمبلی سے 2 تہائی اکثریت چاہیے آئین کو امینڈ کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت ایوان میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس وقت ٹوٹل جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے وہ بھی 218 ہیں، اور اسمبلی کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے وہ تو ناممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا اظہر، آج کے اجلاس کی ابھی کوئی ڈیٹیل ہے یا آنا باقی ہے؟ چونکہ جیسا میں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل میں ظاہر ہے سب سے اہم نمائندگی چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی ہوتی ہے، 3 کا بڑا کلیئر تھا کہ وہ اس کی فیور میں ووٹ کر دیں گے۔ سندھ کا ذرا معاملہ اس لیے پھنسا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تو کھل کر جو ہے وہ مردم شماری پر اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ جناب وہ صحیح کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا۔ پھر سی ایم سندھ نے ایک عاصمہ شیرازی صاحبہ کے انٹرویو میں باقاعدہ کہہ بھی دیا تھا کہ ہمیں اس پر تحفظات ہیں اور میں سی سی آئی میں اس کے لیے ووٹ نہیں کروں گا۔ پھر جب پرسوں جب ہم نے ان کو انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ ہم خود بڑے حیران ہوئے ان کا بیان سن کے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے تحفظات ایڈریس ہو جائیں تو ہم اس کی فیور میں بھی ووٹ کر دیں، اور آج انہوں نے فیور میں ووٹ کر دیا۔ اس کا اندازہ پرسوں ہی ہو گیا تھا اس انٹرویو کے بعد، لیکن آج کچھ اجلاس میں کچھ انہوں نے تحفظات اٹھائے ہیں نہیں اٹھائے، کیا کچھ اس کی کوئی تفصیلات آئی ہیں سامنے؟ یہ تو وسیم تھوڑی دیر تک آئیں گی، لیکن جو ابھی ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ اس کی منظوری ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی جو ہے وہ اسپیشلی جو دعوت دی گئی تھی وہ قمر زمان کائرہ کو بھی تھی، وہ بھی تھے اس اجلاس میں، نوید قمر صاحب جو کہ ممبر ہیں خود سی سی آئی کے وہ بھی تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے۔ تو تحفظات کے حوالے سے تو ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی ارکان یہاں پہ موجود تھے ان کی نمائندگی تھی، اور انہوں نے متفقہ طور پر اپروول دی ہے
اس نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی. جہاں تک کے پی کا تعلق ہے, کے پی کے چیف سیکرٹری جو تھے وہ اس اجلاس میں موجود تھے, سی ایم نہیں تھے, لیکن باقی تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ موجود تھے. بالکل ٹھیک, بہت نوازش, بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. ناظرین آن لائن بڑا دلچسپ اس کا آپ کو خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ کسی ملک میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں, مردم شماری اور خانہ شماری کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ 2017 میں ہوئی تھی. یہ ہر 10 سال بعد ہوتی ہے. پاکستان میں تو یہ 18 سال بعد بھی ہوئی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 2017 کے فوراً بعد 6 سال کے اندر دوبارہ ایکٹیویٹی ہو گئی مردم شماری کی, اور اب اس کی یہ پیش رفت ہے. بہرحال